السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم المرتبہ ہستی وہ ذات پاک ہے جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں ان سب کا علی مولا ہے، اور پھر ایک جگہ پر یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی لیے آپ کو باب العلم عظیم اور منفرد لقب سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک آپ کی ذات مبارکہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے مختلف اوقات میں جھڑنے والے پھولوں کا ایک ایک پتا علم و حکمت اور نصیحت سے لبریز ہے، جس کی خوشبو آج تک 1400 برس گزرنے کے بعد بھی 400 پھیلی ہوئی ہے، اور اسی خوشبو میں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ غیر مسلم بھی استفادہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی نے علم کی سرپرستی فرماتے ہوئے نوح انسان کے کاررواں کو آگے بڑھایا اور سیرت و کردار کے ذریعے منزل انسانیت تک کامیابی سے پہنچانا آسان بنایا۔ خواتین و حضرات، زندگی کے اعلیٰ اقدار سے انسانیت کو روشناس کروایا، اور حضرت علی نے شب ہجرت بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار فرمائی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علم دیا جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو دانہ کھلاتا ہے۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی خشکی میں اور کون سی تری میں، کون سے دن میں اور کون سی آیت مبارکہ رات کو نازل ہوئی۔ کعبہ میں پیدائش اور مسجد میں شہادت کی عظمت کا معیار گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر پر شروع ہو کر ہی آپ ہی کی ذات اعلیٰ صفات پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ دین مجالس سجا کر بیٹھ جاتے اور لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے زندگی کے مختلف مسائل پر سوالات کے جوابات دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مجلس میں حضرت علی دانش اور حکمت کے موتی بکھیر رہے تھے، تبھی ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا علی، مجھے یہ بتائیے کہ میری موت قریب آنے کی نشانیاں کیا ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ واقعہ کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ یا علی، مجھے ارشاد کیجئے کہ کون لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کون سی عادت کے سبب لوگ دراز عمر پاتے ہیں۔ اس تجسس سے بھرپور اور بظاہر مشکل نظر آنے والے سوال کا حضرت علی نے اس خوبصورتی سے جواب دیا، یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ موت آنے کی نشانیاں کیا ہیں، کون لوگ اپنی ان عادات کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں۔ تو امام علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے شخص، جو بھی آدمی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنی جانب مائل کر لیتا ہے، کیونکہ ایسا شخص خواہشات کی فراوانی کے باعث اکثر فکر مندی اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر بیماریوں میں گر جاتا ہے اور اپنی موت کا شکار بن جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس جو شخص نگاہیں جھکا کر رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تکلیف پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے دوستوں کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس خوبصورت اور مختصر ترین الفاظ میں زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ اس شخص تک پہنچا دیا۔ آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آج کی دنیا میں خواہشات کی فراوانی کے سبب لوگ انزائٹی اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہو کر مختلف بیماریوں میں گھرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اب صرف عمر کا جو حصہ ہے وہ 50 سے 60 سال کے درمیان میں رہ گیا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت علی کی دانش اور حکمت پر کہ آج سے 14 صدیاں قبل ہی آپ نے اس چیز کا احاطہ کیا اور وہ نقطہ اشکار کر دیا کہ جس کے سبب لوگ اپنی زندگیاں کھونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو امام علی کا ارشاد ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ تھا کہ انسان دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے اور پھر دنیاوی طاقتوں کے حصول کے بعد اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی رسی دراز کیے رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرعون کی طرح اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایک شخص نے ایک اور جگہ حضرت علی سے
یہی سوال کچھ دوسرے الفاظوں میں بیان کیا تو آپ نے جواب میں سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گی یہ ایک ایسی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے پیچھے عمل نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے برزخ ہے، یہاں وہ اس دن تک رکھا جائے گا جب تک دوبارہ اٹھا نہ لیا جائے۔ تو دوستو، اگر ان دونوں ارشادات کو آپ ملا کر پڑھیں تب جا کر ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے گا حضرت علی نے جو پہلا ارشاد کیا ہے، جو شخص اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے، جو شخص دنیاوی لذتوں لالچوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ جلد موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ریزن کی تھی جو قرآن کریم میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سبق دیا ہے کہ یہ غفلت میں پڑے رہتے حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پچھتاوے میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں، ہم اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکیں اور وہ نیک کام کر سکیں جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے ارشاد کا جو دوسرا حصہ تھا جس میں حضرت علی نے لمبی عمر پانے والوں کی عادت کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ وہ جو شخص ان عادات کا مالک ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جب وہ مخلوق خدا کو پسند آتا ہے تو مخلوق خدا اس کے حق میں دعا ضرور کرتی ہے۔ اور دعا کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ انسان کا رزق، انسان کی عمر سب روح مقدر میں لکھ دیے جا چکے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، یعنی کوئی شخص دوسرے شخص کی درازی عمر کی دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا بھی دے۔ تو خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی نات کے مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی نہ کہ مومنوں کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ ہم نے بظاہر دیکھا ہے کہ ایک مختصر سے چھوٹے سے فرمان میں کتنی بڑی حکمت اور نصیحت پوشیدہ تھی، اور ان چند الفاظ کے پیچھے علم کا کتنا بڑا سمندر تھا کہ باقاعدہ ہم نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے، ایک آیت کے بنا پر اس شخص کو مشکل سوال کا مختصر سا جواب دیا۔ دوستو، زندگی اور موت کے بارے میں انسانی تجسس کوئی نئی بات نہیں، بلکہ زمانے اول سے انسان کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ آخر مجھے یہ کیوں نہیں معلوم ہو پائے گا کہ میری موت کس طرح اور کس عالم میں آئے گی۔ میرے دوستو، یہ ساری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے ہاتھوں میں سموئے بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کو کس وقت کس طرح کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ صحیح وقت کیا ہے، وہ جانتا ہے میرے دوستو وہ تمام چیزیں جانتا ہے کہ کس ٹائم کسی کی رسی دراز کرنی ہے اور کس ٹائم کسی کی رسی کھینچ لینی ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں آسانی، برکت اور اپنا رزق کی فراوانی ضرور کرے تاکہ ہم ان